نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عالم اسلام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ مسرتیں، شادمانیاں مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں کہ وہ مہینہ آ گیا، وہ لمحات اور وہ سہانی گھڑی آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر کرم کیا، ایمان والوں پر فضل فرمایا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، سب کتابیں صحائف رب تبارک و تعالیٰ کے، اور ہم تمام انبیاء کرام کی عزت و تکریم و تعظیم کرتے ہیں، اور ان کی تعظیم کے اندر نفس نبوت و رسالت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی نبی میں، کسی رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہر نبی کی عزت کرتے ہیں، ان کے نفس نبوت و رسالت، نبی و رسول ہونے کے اعتبار سے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات رہی فضیلت کی، جہاں تک بات رہی درجوں کی، تو رب کائنات نے خود اعلان کر دیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف، بات قرآن کی ہو رہی ہے، خطبہ جمعۃ المبارک ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے، لیکن نعت مصطفیٰ وہ پڑھی جا رہی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ سبحان اللہ فرما دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام آخری کتاب کے اندر خود فرما رہا ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، یونس بن متیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو، مجھے کسی نبی پر، کسی رسول پر فضیلت نہ دو۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سارے نبی میرے بھائی ہیں، یہ نبیوں کا قبیلہ ہے، اسرہ ہے، لیکن رب کائنات خود اعلان کر رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ فضیلت دینے والا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے ایک تو وہ ہیں کہ جن کو کلام کی فضیلت عطا فرمائی۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر اور انہیں کلام کی سعادت عطا فرمائی، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ فرمایا ان میں سے بعض کلیم اللہ ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بعض اللہ کے خلیل ہیں کہ جن کو خلیل اللہ بنا لیا۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات کو بلند و بالا فرما لیا۔ کتنے درجے بلند کیے ہیں یہ درجے بلند کرنے والا جانتا ہے، اور جس کے درجے بلند ہوئے ہیں وہ جانتا ہے۔ آج لوگ ترازو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ترخڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میزان لے کر بیٹھے ہوئے کہ نہیں اس سے اوپر نہ کرو، اس سے نیچے نہ کرو، اس سے زیادہ نہ لے کر جاؤ۔ حضرات گرامی، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم میزان اور ترازو لے کر ناپنے لگے مقام مصطفیٰ کا اور عظمت مصطفیٰ کو۔ عظمت مصطفیٰ کی رفعتیں کتنی ہیں،
کتنی رب تبارک و تعالیٰ نے رفعتیں عطا کی، وہ رفعتیں بلندیاں دینے والا جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے؟ رب کائنات کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے بعض کے درجات کو ہم نے بلند و بالا کر دیا، ان کے درجوں کو بھی بلند کر دیا، ان کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے خدایا میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے۔ اور محبوب علیہ السلام کے لیے رب کائنات فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ نے تو کہا بھی نہیں، آپ نے تو مانگا بھی نہیں، ہم تو بن مانگے کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا ہے؟ اور فرمایا کہ آپ کو درجے کتنے ملے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ کتنا ذکر بلند و بالا ہوا؟ ذکر کی بلندی کی رفعتیں، بلندیاں کتنی ہیں، درجات کی رفعتیں کتنی ہیں، یہ بلند کرنے والا مالک و مولا جانتا ہے۔ لیکن اتنی بات کہی کہ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا، جہاں جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا، محبوب وہاں وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، وہاں وہاں تیرے بھی تذکرے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کہاں کہاں پر ہے رب تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اور کہاں کہاں ہے اس کے محبوب کا تذکرہ؟ آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر کیا، اپنے محبوب کے مقامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اذان کو اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ فرمایا اذان کو دیکھو، اقامت کو دیکھو، خطبوں کو دیکھو، خطاب کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، بلکہ نماز جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں بندہ سب سے پہلے کہتا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں متوجہ ہوا اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے۔ وہ تو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ سجدہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، نماز خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن فرمایا محبوب اس نماز کی بھی تکمیل نہیں ہوتی ہے جب تک میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے۔ کوئی فاتحہ پڑھ لے، کوئی قرآن پڑھ لے، اللہ اکبر، کوئی تسبیحات پڑھ لے، رکوع کر لے، سجود کر لے، لیکن جب تک اتحیات نہیں پڑھے گا، اور اتحیات کے بعد درود و سلام تو ایک اضافی ہے، وہ تو اور برکت ہے، لیکن نفس اتحیات کے اندر جو کہ نماز کے اندر واجب ہے، جب تک یہ نہ کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، جب تک حضور پر سلام نہیں بھیجے گا، حضور کی عظمتوں کو سلام نہیں کرے گا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو اور سجدوں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب، فرمایا یہ سجدے، یہ رکوع، سجود، یہ تسبیحات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بناتی ہے، ان کے ذریعے انسان رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، لیکن فرمایا کہ تقرب تب تک نہیں ملے گا جب تک من کے اندر حضور کی محبت و تعظیم نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ کون سا مقام ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا محبوب جہاں جہاں تیرا ذکر کیا جائے گا، وہاں وہاں میرا ذکر کیا جائے گا۔ کلمے کو دیکھ لیں آپ، زندگی بھر ایک بندہ تسبیح پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھتا رہے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے زندگی بھر وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا؟ بلکہ اگلا اس سے بھی بڑا بھاری جملہ، کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول ہوا؟ فرمایا قبول ہی نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے۔ فرمایا ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے۔ اللہ ہمیں ایسی زبان ہی نہ عطا کرے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کریں، ہم ذکر خدا کو اور ذکر مصطفیٰ کو جدا کر دیں۔
فرمایا رب تبارک و تعالی ہمیں ایسی زبان ہی نہ عطا فرمائے۔ فرمایا اس لیے کہ رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ رفع بعضهم درجات، ہم نے آپ کے درجات کو بلند و بالا کر دیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے کرنے سے بلند نہیں ہو رہی۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم ربیع الاول میں اپنے گلیوں کو، اپنے محلوں کو سجا کے محافل میلاد منعقد کر کے اور حضور کے ذکر کی بلندی کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، حضور کے ذکر کی تو بلندی ہو چکی ہے۔ یہ صرف نحو کے طالب علم بیٹھے ہوئے، رفعنا، رفعتو، رفعنا ماضی کا صیغہ ہے، گزرا ہوا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، وہ تو بلند ہو چکا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ذکر کو بلند کر کے اپنے نصیبوں کو بلند کر رہے ہیں، ہم تو اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں نے سورہ اعراف کی آیت کریمہ پڑھی ہے، مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے یا نکلنے والا ہوتا ہے، فیس بک کے اوپر ایک طوفان مچا ہوا ہوتا ہے کہ جناب یہ 12 ولادت کا دن نہیں ہے، یہ 12 وفات کا دن ہے، 8 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، 9 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، فلاں تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، 63 سال گزر گئے، فلاں فلاں صحابی کا زمانہ آیا، تم دکھا دو کہ کسی نے میلاد منایا ہو، حضور نے میلاد منایا ہو، تم نئی چیز لے کر آ گئے ہو، تم نئی بدعت تم نے پیدا کر دی ہے دین کے اندر۔ دیکھیں ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے، بالکل ہر چیز کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے اور تاریخ کے اندر مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں، ہر چیز ہجرت کے حوالے سے دیکھیں، اعلان کے حوالے سے دیکھیں، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں، ہر چیز کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، نماز کے اندر اتنا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، بعض کہتے ہیں نماز کے اندر رفع یدین کریں، کتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین کیا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا اس بنیاد پر کوئی نماز چھوڑ دے گا کہ یار یہ تو نماز کے اندر بہت اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، کوئی کہتا ہے رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے یہ پڑھو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، نماز پڑھنا نہیں نہیں، جس کا جو دل کرتا ہے، جس امام کو فالو کرتا ہے، دنیا کے اندر کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی عدم رفع یدین کر رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حرم کے اندر جو ہے نمازیں ایسی ہوتی ہیں، پہلے حرم کے اندر چاروں کے چاروں ائمہ کرام تھے، یہ تمام کی تمام چیزیں فروعی چیزیں ہیں، اور اختلاف امتی رحمت امت وقت گزر گیا، لیکن کوئی اس پر جنگ و جدال نہیں ہوا ہے۔ بھائی جیسے پڑھتے ہو، جس امام کو مانتے ہو چاروں اماموں میں سے، جس کو فالو کرتے ہو، جس پر تمہارا من لگتا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے نقشے پہ قدم پہ چلو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یار اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، تمہاری تحقیق یہ ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہے، دنیا کے اندر عرب کے اندر دیکھیں آپ، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، مدینہ منورہ شریف کے اندر دیکھیں، مکہ مکرمہ کے اندر دیکھیں، اہل مکہ اور اہل مدینہ کا بھی کیا معمول رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو مناتے۔ اچھا جی تمہاری تحقیق یہ ہے کہ 8 کو ہے، 9 کو ہے، 10 کو ہے، 11 کو ہے، 3 کو ہے، چلو آپ 8 کو منا لیں، آپ 9 کو منا لیا۔ یہ تم نے اذان سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا ہے، یہ تم نے نئی بدعت پیدا کر دی ہے۔ اچھا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی، توجہ رکھیے گا، مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو اذان کے وہی کلمات کہو، اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجو، اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھو، اذان کے بعد سلام، اس کے بعد دعا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ آپ ایسا کر لیں کہ مسلم شریف کی صحیح حدیث رسول پر عمل کر لیں، آپ اذان کے بعد درود و سلام پڑھ لیا کریں، نہ کوئی بات بدعت کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اور مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک ہے، کسی سند کے اعتبار سے بھی ضعف نہیں ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے بات پہلے کی اور بات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تم 8 کو منا لو، تم 9 کو منا لو، تم 10 کو منا لو، اچھا جی تم نے یہ شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسا، اچھا ایسا کر لیں
کہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ایسا کر لیں، آپ ایسا کر لیں کہ آپ جو ہے محفل میلاد رکھ لیں خوبصورت قسم کی، اور اس کو ایسا سجائیں کہ اس میں قرآن پڑھا جائے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو، تعریف کو، توصیف کو جو ہے قرآن و حدیث سے بیان کیا جائے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کا جو محبت کے اشعار مستند ہیں ان کو پڑھ لیا جائے۔ چلو ایسی محفل میلاد رکھ لو۔ آپ مجھے بتائیں محفل میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، قرآن و حدیث سے نعت پڑھی جاتی ہے حضور کی، اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کیا ہے محفل میلاد؟ خدا را یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں شام کے اندر، عراق کے اندر، برما کے اندر، یمن کے اندر، لیبیا کے اندر، افغانستان، ہندوستان، کشمیر، فلسطین، ہر طرف افراتفری ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مہینہ ہے کہ شرق و غرب سے لے کر پوری دنیا کا مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرے۔ وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، اللہ ان کی تربت پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان اللہ کہیں گے آپ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ تو دہر میں اسم محمد کے اجالے کا وقت ہے، یہ تو امت کو متحد کرنے کا وقت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر وہ جو ظالموں نے مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد کو نکالنا چاہا تھا، اس روح محمد کو دوبارہ حضور کے نام پر جمع کر دیا گیا ہے کہ یہ فاق کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کہو نہیں نہیں، ابھی روح محمد ہمارے بدن کے اندر باقی ہے، حضور کا ذکر باقی ہے، حضور کا نام ہمارے گھروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں باقی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر دور کے اندر میلاد ہوا، ہر دور کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوا، اس کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر بھی شادیاں ہوتی تھیں، آج آپ کی شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے اس طرف میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میرا موضوع بالکل الگ ہو جائے گا، لیکن کوئی شادی کو نہیں چھوڑتا ہے کرنا، حالات و معاملات و احکامات، بہت ساری بدعات بلکہ حرام کام اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن کوئی دنیا کا مفتی یہ فتویٰ نہیں دیتا ہے کہ شادیاں کرنا بند کر دو۔ شادیوں کے اندر بدعات آ گئی ہیں، ہندوانہ رسومات آ چکی ہیں، شادیوں کے اندر بہت غلط قسم کے خلاف شرع اللہ کی نافرمانی کے کام آ گئے، اس لیے شادیاں بند کرو۔ نہیں نہیں نہیں، شادیاں بند نہ کرو، ان کو سنت مصطفیٰ کے مطابق، ان کو شریعت مصطفیٰ کے تحت کرو۔ اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار کسی جگہ کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، کسی جگہ کوئی مخلوط محفل ہو رہی ہے، کسی جگہ کوئی غلط شعر پڑھا جا رہا ہے، کسی جگہ کوئی اور چیز ہو رہی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کریں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ حضور کا ذکر رکنے والا نہیں ہے، تم ختم ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، بلکہ جس نے بھی حضور کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی ہے، خدا کی قسم وہ مٹ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ہی بلند ہوتا رہا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ کیوں؟ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، ہم نے آپ کے درجات کو بلند و بالا کر دیا۔ تو یہ نبیوں کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، میں نے ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو، اس کو پوسٹر بنا بنا کے چھاپ رہے ہیں کہ بھائی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے ہو، رسول خدا نے خود منع کیا ہے مجھے فضیلت نہ دو، مجھے فضیلت نہ دو، اور تم فضیلت دے رہے ہو۔ میں نے کہا ایک تو سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا، ہم نے فضیلت عطا فرمائی رسولوں کی۔ دوسری
وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی کیفیت، کبھی جلال کی کیفیت، کبھی جمال کی کیفیت، کبھی تحسین کی کیفیت، کبھی کیا کیفیت، مختلف کیفیتیں ہوتی تو اللہ اکبر. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے حدیث رسول کھلی ہوئی ہے، نوجوان بچے حوالہ نوٹ فرمائیں. حدیث رسول کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث رسول کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو حضرت امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، ترمذی نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، شاہ ستہ کی تمام کتابوں نے اس حدیث رسول کی روایت کیا. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو مختلف کلمات کے ساتھ روایات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. سبحان اللہ. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، مجھ پر فضل کیا. سب نبیوں کو فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن فرمایا کہ 6 فضیلتیں مجھے ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. خصوصیات عطا کی جو فرمایا نہ کسی کو ملی ہیں نہ کسی کو ملیں گی. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں. دوسرے کلمات سیدنا جابر کے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احدا قبلی. فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو، کسی رسول کو نہیں عطا کی گئیں. فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دشمنوں پر مجھے رعب عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وکان عند اللہ وجیہا فرمایا، لیکن فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر بھی میرا دشمن ہو، فرمایا میرے دشمن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے رعب کو قائم فرما دیا. فرمایا یہ کسی کو فضیلت نہیں عطا کی گئی. دوسرا فرمایا گزشتہ امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا، سب امتیں، سب کتابیں، سب احکامات اپنی جگہ، لیکن آمنہ کے لال کو جو عطا کیا گیا خدا کی قسم وہ کسی کو نہیں ملا ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، انہوں نے گردن نہیں جھکائی. انہوں نے فرمایا نہیں، خانہ کعبہ ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اور فرمایا کہ یہ بتوں کو سجدہ کرنا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، مت ان تفسیریوں کو، مت رافضیوں کو، مت جاہل لوگوں کو اپنے سٹیج کے اوپر چڑھاؤ، مت غلط کلام پڑھواؤ، اور اس کے بعد لوگ ہمیں میسج کر رہے ہوتے ہیں حضرت یہ فلاں نے فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے، فلاں نے فلاں شعر لکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کو پوچھو جس نے پڑھا ہے. ہم کو ٹھیکیدار، ہم کو ذمہ دار بیٹھے ہوئے کہ دنیا جہان کے اندر جو بندہ جو کہتا رہے ہم بیٹھ کے صبح و شام ان کی تعویلات پیش کرتے رہے. ہم دنیا جہان کے اندر ان کی ساری چیزیں نہیں. ہاں یہ کلام تھا میرے امام کا کلام، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. اور خدا کی قسم میرا امام وہی لکھتا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر ہوتا ہے، اس کے ہم ترجمان ہیں، اس کے ہم نمائندے. پہلے تو نعت خواہ سے کہا کہ جواب دو بھائی، ابھی سارے درم دینار تم نے لینے ہیں، یہ بیلا پنجابی ماحول ساری بیلا توڑے تے پینیاں نے، اے بیلا لین تو پہلے جواب دیو. وہ جواب کوئی نہیں. میں نے پکڑا، میں نے کہا دیکھیں محترمہ بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں تک بات رہی عزت و احترام کی، اولیت و اولویت کی، تو وہ اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اور دوسری میں نے کہا حدیث پاک کے اندر آیا، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. مجھے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی. اسی حدیث پر بات مکمل. فرمایا اللہ نے وہ چیزیں عطا فرمائی جو کسی کو نہیں ملی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی اللہ تبارک و تعالی نے مسافت پر مجھے رعب عطا فرمایا. سبحان اللہ فرمایا. دوسرا فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے لیے وہیں پر عبادت ہوتی تھی جو ان کا معبد ہے اور جو ان کی عبادت گاہ ہے. فرمایا اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، میری امت پر مہربانی کر دی. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. فرمایا ساری روئے زمین کو میرے غلاموں کے لیے مسجد بنا دی. اور فرمایا کہ میرا غلام کہیں جا رہا ہے، نہیں ہے مسجد، نہیں ہے پانی، فرمایا زمین کو پاک کر دیا. زمین پر ہاتھ مارے، تیمم کرے، نہیں ہے عبادت کا، فرمایا جہاں کھڑا ہو جائے گا اللہ نے ساری زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. اللہ اکبر.
اور فرمایا کہ کسی سے قبلہ پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو بتانے والا نہیں ہے، دل سے تحری کرے۔ فرمایا مومن کے دل کی تحری کی بھی بڑی اہمیت ہے، جہاں اس کا من کرے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں وہ منہ کر کے نماز پڑھے گا میرا رب قبول و منظور فرما لے گا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا احلت لی الغنائم، غنیمتیں پہلے حلال نہیں ہوتی تھی، میری امت کے لیے فرمایا کہ حلال فرما دی، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ دوسرا فرمایا آخری بات، فرمایا ہر نبی آتا رہا، ہر رسول آتا رہا، سبحان اللہ۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت وبعثت الی الناس عامۃ، رواہ البخاری والمسلم۔ فرمایا ہر نبی کسی خاص قبیلے کے لیے آیا، کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا۔ فرمایا تمہارا نبی کسی علاقے کا نبی نہیں ہے، کسی قبیلے کا نبی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سارے جہان کا نبی بنا کر بھیجا۔ بعثت وارسلت، فرمایا سب کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ بلکہ دوسرے کلمات ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ اکبر، صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بشیر و نذیر سارے جہان کے لیے بنا کر بھیجا۔ سب رسول آتے رہے، اپنے وقتوں کے لیے آتے رہے، اپنے قبیلوں کے لیے آتے رہے، قرن بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ فرمایا اب جو نبی آیا ہے کسی علاقے کسی قبیلے کا نبی نہیں ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا، ختم بی النبیون، بس ختم، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، مجھ پر نبوت و رسالت کا باب بند ہو چکا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک اور مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے صاحب شفاعت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام شفاعت پر رکھا ہے، سب کا رسول نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا سب کلام کرتے ہیں، سب گفتگو کرتے ہیں، لیکن تمہارا نبی جب بولتا ہے تو اللہ نے ان کو اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے ان کو جامع الکلم بنایا ہے، جیسے ایک ایک موتی گرتا ہے۔ کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل، ایسا خوبصورت کلام ہے۔ اور مختصر کلام کے اندر مثال کے طور پہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دو۔ الدین النصیحہ، مختصر سی بات، دریاؤں کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع الکلم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کا نبی و رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عطا کر کے بھیجی۔ ایسا نبی ایسا رسول اللہ نے جب عطا کیا تو رب کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کر دیا ہے، اللہ نے کرم کر دیا ہے کہ تمہیں وہ نبی اور وہ رسول عطا فرمایا کہ جو رسولوں کا بھی رسول ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر کرم کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آخری نبی عطا فرما دیا، جس کے لیے نبی بھی دعا کرتے تھے، جس کی بشارتیں انبیاء کرام بھی دیتے گئے۔ حضرات گرامی، ان کی تشریف آوری پر ان کا ذکر کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے محلوں کو سجائیں، محافل رکھیں، لیکن میں یہی گزارش کروں گا کہ ان محافل کو مجالس کو مؤثر بنائیں، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ان کی نظر اور برکت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ مرد و عورت کا مخلوط اجتماع کریں گے، اگر آپ کسی کو پریشان کر کے کریں گے۔ ایک شخص نے تان کرتے ہوئے کہا کہ عیسائی بھی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن یہ تو جا کے لوگوں کے گھروں پر زبردستی جا کر 10-10 روپے 5-5 روپے چندہ لے کر اور زبردستی بسوں پہ چڑھ کے یہ کام نہ کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں، ہم پر فرض و واجب نہیں ہے، لیکن کریں اس کو اہتمام و شان کے ساتھ، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ ذکر چھوڑنا نہیں ہے، یہ حشر تک ذکر ہوتا رہے گا، یہ ذکر بڑھتا ہی جائے گا، اور یقین کریں کہ اسی ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر